ہمارا آپ کا یہاں پر جمع ہونا اس مقصد اور اس فکر کے لیے ہے اللہ کا دین ساری دنیا میں کیسے زندہ ہو جائے، اس لیے کہ اللہ پاک نے ہماری آپ کی دونوں جہانوں کی پوری کے پوری کامیابی اپنے مبارک دین میں رکھی ہے۔ کامیابی اس میں دونوں باتیں ہیں کہ میں بھی کامیابی مال ملک عہدوں ڈگریوں میں نہیں ہے، یہ ہمارا یقین بن جائے۔ کامیابی مال ملک عہدوں ڈگریوں میں، صدارت میں، وزارت میں، کارخانوں میں، دکانوں میں نہیں ہے۔ کامیابی صرف اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے اور اللہ پاک نے اس کو اپنے دین میں رکھا ہوا ہے۔ کامیابی کو صرف اللہ پاک نے اپنے دین میں رکھا ہوا ہے۔ دین کیا ہے؟ دین اللہ کے احکامات ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں۔ اگر اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ پاک ہمیں کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ اور کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ دنیا میں جو بھی کوئی نیک اعمال کرے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، بشرطے کہ ایمان والا ہو، تو اس کو اللہ پاک حیاتاً طیبہ نصیب فرمائیں گے، پاکیزہ صاف ستھری مزیدار زندگی نصیب فرمائیں گے۔ پاکیزہ صاف ستھری مزیدار، یہ کیا بات ہوئی ہے؟ دین میں بھی کوئی مزہ آتا ہے؟ جتنا دین میں مزہ آتا ہے اتنا کسی چیز میں نہیں آتا۔ اللہ مجھے بھی اس کی لذت نصیب فرمائے۔ اب حیاتاً طیبہ کیا چیز ہے؟ حیاتاً طیبہ فرمایا کہ اللہ پاک اس کو جو ہے نا حیاتاً طیبہ کے ذریعے سے اس کو حلال روزی عطا فرمائے۔ حرام کھانے پینے سے، پہننے اوڑھنے سے، حرام دیکھنے سے، حرام بولنے سے، حرام سننے سے، حرام سوچنے سے، حرام سمجھنے سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے۔ پہلا انعام۔ انعام یہ کہ قناعت اور غنائے قلبی نصیب فرمائیں گے، اس کو اللہ پاک قانے بنا دیں گے، ہر حال میں اللہ سے خوش رہے گا، جیسا بھی حال آ جائے نا، امیری کا، غریبی کا، پریشانی کا، راحت کا، جو بھی حال آ جائے اس میں وہ خوش رہے گا۔ اور اس کو غنائے قلبی یعنی اللہ پاک اس کے دل کو غنی بنا دیں گے، مال ملک عہدے ڈگری والوں کی اس کو حاجت نہیں رہے گی، اس کی نگاہ صرف جو ہے نا مال ملک عہدے ڈگری والوں پر اس کی نگاہ جائے گی نہیں، اس کی نگاہ صرف اللہ کے خزانوں پر جائے گی، سب کچھ اللہ کے خزانوں میں ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک اس کو طمانینت اور سکون نصیب فرمائیں گے، ہر قسم کے ٹینشن ڈپریشن سے اللہ اس کی حفاظت کرے۔ یہ ہے حیاتاً طیبہ، طمانینت اور سکون عطا فرمائیں۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ اس کو اللہ پاک ذکر الہی کی لذت اور حب الہی کا مزہ چکھائیں گے۔ ذکر الہی کی لذت، ذکر الہی میں جو لذت ہے نا، ابھی ہم لوگ اس سے آشنا نہیں ہیں پوری طرح۔ اگر اس کی لذت کا ہمیں پتہ چل جائے اور وہ لذت ہمیں آنے لگ جائے تو آدمی ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگا رہے۔ اور حب الہی کا مزہ چکھائیں گے، اس کو اللہ کی محبت کا مزہ چکھے گا۔ اور اس کے بعد اللہ پاک اس کو جو ہے نا ادائے فرض عبودیت پر خوشی نصیب فرمائیں گے۔ جب وہ فرض ادا کرے گا نا، اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کے فرائض کو ادا کرے گا تو اس کو بہت خوشی ہوگی، اور کوتاہیوں پر غم ہوگا اس کو، اور کامیاب مستقبل کا اللہ پاک اس کو تصور نصیب فرمائیں گے۔ یہ پوری تفسیر ہے حیاتاً طیبہ کی۔ یہ اپنی ایک تفسیر کی کتاب ہے، اس میں ماشاءاللہ سے لکھا ہوا ہے، تفسیر عثمانی میں۔ تو اس کے بعد اس کو اللہ پاک جو ہے کامیاب مستقبل کا تصور نصیب فرمائے، ایسی کامیابی جس کے بعد کبھی کوئی ناکامی نہیں، ایسی زندگی جس کے بعد کبھی کوئی موت نہیں، ایسی جوانی جس کے بعد کبھی کوئی بڑھاپا نہیں، ایسی صحت جس کے بعد کبھی کوئی بیماری نہیں، ایسی راحت جس کے بعد کبھی کوئی تکلیف نہیں، ایسی بادشاہت جس پر کبھی کوئی زوال نہیں آئے گا۔ تو اللہ پاک اس کو جو ہے نا تعلق معلّہ کی حلاوت نصیب فرمائیں گے، اور اس کو آئندہ گناہوں سے پاک صاف ستھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو علماء فرماتے ہیں، تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اگر پتہ چل جائے نا، یہ دنیا کے حکمرانوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ والوں کو رات کے جاگنے میں کیا لذت ملتی ہے اور کیا مزہ آتا ہے، رات کو جاگنے میں اور رات کو اللہ سے مناجات کرنے میں اور اللہ سے مانگنے میں اور اللہ کی عبادت کرنے میں ان کو کیا مزہ آتا ہے اور کتنا ان کو خوشی اور راحت پہنچتی ہے، تو وہ فوج سے حملہ کر کے، اپنی فوج سے حملہ کر کے اس کو چھیننے کی کوشش کریں،
وہ راحت اور وہ سکون نہ کسی بادشاہ کو مل سکتا ہے، نہ کسی صدر کو، نہ وزیر کو، اور صرف اللہ والوں کو ملتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے بھائی رات کی عبادت میں ایسی لذت محسوس ہو کہ بس ہم کو چسکا لگ جائے۔ کیا لگ جائے بھائی؟ چسکا لگ جائے، چسکا۔ تو اور پھر یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے، حیات طیبہ قبر میں جانے کے بعد حیات طیبہ میں اور نکھار آ جائے گا، اور نکھار آ جائے گا۔ قیامت والے اللہ پاک عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، کامیابی بڑھتی چلی جائے گی۔ حیات طیبہ جو ہے نا، یہ وہ اس زندگی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ والی جنت میں پہنچنے کا ذریعہ ہے، جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو میرے محترم بھائی بزرگ، تو اس کے بارے میں کیا شرط کیا ہے؟ اس کے بارے میں شرط یہ ہے کہ جو بھی کوئی نیک اعمال کرے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت، بشرطے کہ ایمان والا ہو، بشرطے کہ مومن ہو۔ اب مومن کون ہے؟ مومن کون ہے؟ اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا ایمان کا نور سینے میں داخل ہو گیا، اس کی کیا علامت ہے؟ ایمان کا نور میرے سینے میں داخل ہوا کہ نہیں ہوا؟ کسی کو اس کی فکر ہے؟ بتاؤ، مجھ سمیت کسی کو اس کی فکر ہے؟ تو یار میں صبح سے بہت پریشان ہوں۔ کیا پریشان؟ کوئی نقصان ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا؟ نہیں یار، میں سوچ رہا ہوں کہ ایمان کا نور ابھی تک میرے سینے میں داخل نہیں ہوا ہے، اس پر کوئی پریشان ہے؟ ہم لوگ بھی پریشان، لیکن ہمیں ایمان کی لذت کا اور ایمان کی حلاوت کا اندازہ نہیں ہے۔ ایمان سچے پکے مومن کون ہے؟ سچے پکے مومن وہ ہے، اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں سچے پکے مومن جن کے سامنے اللہ پاک کا نام لیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل لرز جائیں، ان کے دل کانپ جائیں، کانپ اٹھیں، وہ ہے سچے پکے مومن۔ اور جب ان کے سامنے قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ سنتے ہیں قرآن کی آیتیں، روزانہ سنتے ہیں، نماز میں آدمی سنتا ہے نہیں سنتا ہے؟ یہاں تو آپ لوگ نہیں سن سکتے اس لیے کہ اسپیکر میں آپ لوگوں کو آواز نہیں آتی، لیکن باقی ہم مسجدوں میں سنتے ہیں نا۔ تو جب سنتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا ہے؟ بتاؤ، ہم پر اس کا کوئی اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب اللہ کا نام لینے سے ان کے دل کانپ اٹھے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کیسے اللہ پاک کا نام لیتے تھے، کس عظمت سے، کس بڑائی کے ساتھ نام لیتے تھے۔ اس زمانے میں بھی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تکبیر کہتے تھے تو لوگوں کے دل اس سے متاثر ہوتے تھے، ان کی تکبیر سے۔ ہم لوگ کس طرح نام لیتے ہیں؟ اللہ، ہمارا دل کانپتا ہے کہ نہیں کانپتا؟ لرزتا ہے کہ نہیں لرزتا؟ ہمیں تکبیر کیسے کہنی چاہیے؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی عظمت اور بڑائی ہمارے دل میں آئے گی، اللہ کے نام سے ہمارا دل متاثر ہوگا۔ اپنے آپ کو اللہ کی عظمت اور بڑائی اور اللہ کے نام سے، صفات سے اپنے دل کو متاثر کریں۔ اللہ اکبر، آپ بولے ایک دفعہ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ایسا بولنا ہوتا۔ اللہ اکبر، صرف ایک دفعہ نہیں، رکوع میں جائیں گے تو بھی، رکوع سے اٹھیں گے تو بھی موٹی سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ اکبر، پھر اٹھیں گے پھر اللہ اکبر، پھر سجدے میں جائیں گے پھر اللہ اکبر۔ ہر تکبیر کو موٹا کر کے پڑھیں تاکہ اللہ کی عظمت اور بڑائی ہر وقت ہمارے دل میں موجود رہے۔ شیطان اچکتا ہے ہمیں، شیطان نماز سے اچک لیتا ہے ہمیں، اس کے اچکنے سے بچنے کے لیے اللہ کا نام اچھی طرح لینا چاہیے۔ ایک دفعہ ہماری تشکیل ہوئی، اللہ جزائے خیر دے ان مولوی صاحب کو، انہوں نے ہمیں یہ سارے کلمات بہت اچھی طرح سکھائے۔ یہ نہیں کہا کرو ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ کہا کرو ماشاء اللہ۔ انہوں نے موٹی آواز کر کے اچھی طرح اچھے تلفظ کے لیے، اس کا صحیح تلفظ ہے ماشاء اللہ۔ ہم صرف یہ نہیں کہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، یہ کام بہت اچھا ہو گیا، ماشاء اللہ
پھر وہ میں سکھاتے تھے یہ نہیں کہو انشاءاللہ انشاءاللہ، انشاءاللہ کیسے کہیں گے؟ انشاءاللہ، سبحان اللہ، موٹا کر کے اس طرح ہم کر کے پڑھیں گے تو اس سے اللہ کی عظمت تو بڑا ہی ہمارے دلوں میں آئے گی۔ نام لینا بھی، اللہ کا نام لینا بھی صحیح نہیں آتا ہم لوگ۔ ان کے دل جو ہے نا وہ کانپ اٹھے ہیں، ان کے دل لرز جائیں جب اللہ کا نام ان کے سامنے آوے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے کس حال میں صبح کی؟ حارث بن مالک سے، کیا میں نے ایمان کی حالت میں صبح کی؟ کیا تم سچے پکے مومن ہو؟ ہاں اللہ کا رسول میں سچا پکا مومن ہوں۔ اچھا، ہر قول کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، تمہارے اس قول کی کیا دلیل ہے کہ تم سچے پکے مومن ہو؟ اللہ کے رسول نے دلیل مانگی۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جس سے ہمارے ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا کامل ہے، کتنا مضبوط ہے۔ تو نے کیا نشانیاں بتائی ہیں؟ میں نے اپنے دل کو دنیا سے پھیر لیا ہے، اپنے نفس کو قابو کر لیا ہے۔ اب دن میں اپنے نفس کو قابو کر لیا ہے، اب دن میں بھوکا رہتا ہوں، رات کو جاگتا ہوں۔ کیا مطلب؟ روزے رکھتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، عبادت کرتا ہوں۔ یا اللہ ہمیں بھی اللہ پاک ایسا بنا دے بھائی۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہنے لگے؟ قیامت کا وہ منظر جس میں اللہ پاک کا عرش میدان میں لایا جائے گا وہ ہر وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جنت میں جنتوں کی آپس میں خوشیوں کے ساتھ ملنا یہ بھی میری نگاہوں کے سامنے۔ جہنم میں جہنمیوں کی چیخ و پکار میری نگاہوں کے سامنے۔ یہ ہر وقت میری نگاہوں کے سامنے جنت ہے، قیامت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، قیامت ہے، جنت ہے، جہنم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایماندار ہونے کی تصدیق کی۔ ہاں تو سچ کہتا ہے کہ تو سچا پکا مومن ہے اور اس پر قائم رہنا، اس کو باقی رکھنا ہے۔ تو میرے محترم بھائی وہ دوستو، ایمان کی نشانیاں ایمان کی علامت ہے۔ ہم اللہ سے مانگے اللہ پاک سینے میں میرے ایمان کا نور داخل ہوا کہ نہیں ہوا، اس کی کیا نشانی ہے؟ اچھا آپ بتاؤ، نور کو اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح 18 نور کی دعائیں پڑھتے تھے روزانہ صبح۔ آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگی ماشاءاللہ، جس کو یاد نہیں ہو وہ اپنے جیب میں دعا کی کتاب رکھے، روزانہ صبح اس کو کھول کے پڑھے جب تک یاد نہیں ہوتی، یا تو دیکھ کے پڑھے یا زبانی پڑھے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا، ایسی 18 دعائیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کا مفہوم یہ اللہ پاک میرے قلب میں نور کو داخل فرما دے، ایمان کے نور کو داخل فرما دے، اور میرے کانوں میں، میرے آنکھوں میں، میری زبان میں، میرے ہاتھوں میں، میرے پیروں میں، میری دائیں طرف، میرے بائیں طرف، میرے اوپر، میرے نیچے، اور میرے سامنے اور میرے پیچھے سب جگہ نور ہی نور کر دے اور مجھے سراپا نور بنا دے۔ اب یہ دعا کس کو یاد ہے بولو؟ ہاں ایک اور، کس کو یاد ہے؟ 2 3 اور بتاؤ۔ تو تھوڑے لوگ ہیں نا جن کو یاد ہے، کتنے تھوڑے لوگ ہیں۔ ہم یہ کتنی دفعہ سن چکے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ یہ دعا کی کتاب کس لیے چھپی ہے بھائی؟ دعا کی کتاب جو چھپی ہے کتب خانہ فیضی والوں نے چھاپی ہے، اور بھی بہت سی دعا کی کتابیں، یہ نہیں صرف یہ نہیں ہے، اسے ایک مختصر دعا ہے۔ حزب الاعظم میں پتہ نہیں کتنی مناجات ہے اور کتنی دعائیں۔ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اس دعا کو یاد کریں گے، روزانہ پڑھیں گے۔ اس کے بغیر سینے میں ایمان کا نور کیسے داخل ہوگا؟ مانگے بغیر کیسے داخل؟ پورے ہمارے ہر عمل ایک ہے، کسی بھی عمل کا علم ہونا یہ ضروری ہے، کسی بھی عمل کے بارے میں علم ہونا یہ ضروری ہے، اور ایک ہے کہ اس عمل کو صحیح طریقے سے کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور تیسری بات یہ کہ اس عمل کے نور کو حاصل کرنا یہ سب سے ضروری ہے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس کو انوارات کا چسکا لگ جائے اس کو چین نہیں آئے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کو دعوت کا چسکا لگ جائے، اس کو نماز کا چسکا لگ جائے، اس کو ایمان کا چسکا لگ جائے، اس کو ذکر کا چسکا لگ جائے، اس کو تلاوت کا چسکا لگ جائے، اس کو پھر چین نہیں آئے گا۔ تو نور اصل ہے،
اصل ہے کہ انوارات کا چسکا ہے، دعوت کے نور کا چسکا، ایمان کے نور کا چسکا ہے، نماز کے نور، نماز نہیں ہے صرف، نماز کا نور چاہیے ہمیں، روزے کا نور چاہیے۔ ایک دفعہ حاجی صاحب فرمانے لگے کہ آدمی روزہ رکھتا ہے اور اس کے بعد پھر کچھ افطاری بھی کرتا ہے، بہت اچھا روزہ رکھا اس نے، اعمال بھی کیے، تلاوت نماز کا اہتمام کیا، ذکر بھی کیا، سارے اعمال کیے، لیکن جو ہے وہ افطاری کے بعد کچھ فضول باتیں، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ فرمایا روزے کا ثواب تو ملے گا، فرض بھی ادا ہو گیا، لیکن روزے کا نور نہیں ملے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، نماز پڑھ لی، نماز کا نور ملا کہ نہیں ملا؟ ہم نے ابھی مغرب کی نماز پڑھی، اس کا نور ملا کہ نہیں ملا؟ کتنی بڑی بات ہے۔ ویسے بھی کس کا چسکا لگ جائے بولو بھائی؟ ہیں؟ انوارات کا نور کی جمع انوارات، دعوت کا نور، تعلیم کا نور، ذکر کا نور، سب کے نور کا چسکا لگ جائے۔ یا اللہ میں تعلیم میں ایسا بیٹھوں گا کہ اس کا مجھے نور مل جائے، اللہ میں ایسی دعوت دوں گا کہ مجھے دعوت کا نور مل جائے۔ اچھا اب یہ ہے کہ انوارات کا چسکا لگ جائے، اب سینے میں داخل ہوا، اس کی کیا نشانیاں ہیں؟ اس کی 3 نشانیاں، دیکھو بھائی ہمارے لیے جو ہے نا، اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں ایمان والو ایمان لاؤ۔ کون سا ایمان بتاؤ؟ صحابہ والا ایمان۔ اللہ پاک کو جو مطلوب ہے وہ صحابہ والا ایمان مطلوب ہے، اس زمانے والا نہیں، لوگوں والا نہیں، میرا تیرا جیسا نہیں، صحابہ والا ایمان مطلوب ہے اللہ پاک کو۔ صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ ہمیں دعا مانگنی چاہیے، اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ پاک ہمیں صحابہ رضوان علیہم اجمعین کے ایمان جیسا ایمان نصیب فرما دے۔ ہاں مانگے ہم اس کو اللہ پاک سے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 نشانیاں ہیں ایمان کی، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں جیسے دنیا سے بے رغبتی تھی، ایسے میرے اندر بھی وہ بے رغبتی پیدا فرما۔ دنیا سے بے رغبت، کوئی چیز کی رغبت نہیں ہے۔ دنیا کس چیز کا نام ہے؟ دنیا 5 چیزوں کا نام ہے: کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، سواری، مکان اور شادی بیاہ، ٹھیک ہے، اور کمانا۔ اب ان ساری چیزوں کا چسکا نکل جاوے، ان ساری چیزوں کی رغبت نکل جاوے، کھانے پینے کی رغبت نہیں رہے، جب مل گیا تو کھا لیں گے۔ ایسے ہی صحابہ رضوان علیہم میں ایسے تھے، یا کوئی میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں؟ بولو بھائی، کوئی کھانے پینے کی رغبت نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لا رہے ہیں، عائشہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے نہیں ہے، اچھا تو میرا روزہ ہے، اللہ اکبر، کچھ مل گیا تو کھا لیا۔ 3 چاند گزر گئے، 2 مہینے گزر گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک 9 گھروں میں کسی گھر میں بھی چولہا نہیں جلا، اس لیے کہ کھانے پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، کھجوروں سے اور پانی سے گزارا کیا۔ ہم ایک دن گزارا ہی نہیں کر سکتے، ہمیں تو کھجور اس وقت کھاتے ہیں جب پورا پیٹ بھر چکا ہے، چلو کچھ میٹھا لے لو، 2 4 5 کھجوریں کھا لی، اس کے لیے ہم کھجوریں کھاتے ہیں۔ وہ تو پیٹ بھرنے کے لیے کھجوریں کھاتے تھے، وہ بھی پتہ نہیں کتنی ملتی تھی، کیسی ملتی تھی، واللہ اعلم، اور پانی پی لیتے تھے اور گزارا کرتے تھے۔ یہ ہے دنیا سے بے رغبتی، یہ ہے دنیا سے بے رغبتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے حفصہ، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے سفارش کی گئی کہ آپ کے وظیفے کو تھوڑا سا بڑھایا جائے، اس لیے کہ خرچے پورے ہونے میں آپ کو تنگی ہو رہی، کس نے مشورہ دیا؟ بتاؤ مجھے۔ میں نے کہا پہلے آپ کی رائے آ جائے، پھر میں آپ کو نام بتاؤں گی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو کہنے لگے مجھے اگر تم ان کے نام بتا دیتی تو میں ان کو ایسی سخت سزا دیتا کہ ان کے چہرے پر نشان پڑ جاتا۔ یہ کس بات پر ہے؟ کوئی نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ حضرت عمر تعالیٰ کو فائدہ چاہ رہے ہیں، امیر المومنین کا فائدہ چاہا جا رہا ہے، ان کا تنگی سے ان کو بچانے کے لیے ان کے وظیفے کو بڑھانے کی سفارش کی جا رہی ہے۔ تو اس کو پسند کیا انہوں نے؟ نہیں پسند۔ کہنے کہ اے حفصہ تو بتا، تیرے گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ سے عمدہ کھانا کیا تھا؟
ایک دن ہم نے بغیر چھنے ہوئے آٹے کی، جو کے آٹے کی بغیر چھنے ہوئے اس کی روٹی بنا لی، اس پہ تھوڑا سا گھی لگا دیا، وہ چکنی چپڑی ہو گئی، خود بھی مزے لے لے کر کھا رہے تھے اور دوسروں کو بھی کھلا رہے تھے۔ سب سے عمدہ کھانا تھا جو اللہ کے رسول نے میرے گھر میں کھایا۔ اللہ اکبر، یہ ہے دنیا سے پھر۔ اچھا، تیرے گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ سے عمدہ کپڑا کیا تھا؟ فرمایا ایک جوڑا تھا گیروی رنگ کا، اس کو کبھی کوئی وفود آ جاتے ہیں تو اس کو پہن لیتے، یا جمعے میں خطبے میں اس کو پہن کے تشریف لے جاتے۔ ایک جوڑا، ایک اوپر کا جوڑا ہوگا، ایک وہ گیروی رنگ کا جوڑا ہوگا۔ اچھا، تیرے گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ سے عمدہ بسترا کیا تھا؟ اس کو ہم آج کل کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ بیڈ روم۔ بیڈ روم کہتے ہیں۔ بیڈ روم سنتے ہی ہمارے دماغ میں اتنا سارا فرنیچر آ جاتا ہے۔ سونا تو اپنی جگہ پہ ہے، سونا تو اتنی سونا کی جگہ چاہیے جتنا آدمی سو سکتا ہے۔ سونے کے لیے تو جگہ بنی ہوئی ہے، اس کے لیے بھی بڑا خوبصورت پلنگ بنا ہے، اور بڑا اچھا ڈریسنگ ٹیبل اور بڑا اچھا الماری، اور ساری چیزیں۔ یہ تو اب ضروریات میں سے ہو گئی نا، اس کے بغیر شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ بولے یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ہمارے بیڈ روم میں کیا تھا؟ ہمارے بیڈ روم میں ایک چادر تھی، ایک چادر، اس کو چوڑا کر دیتے گرمی میں، دوڑا کر دیتے سردی میں، آدھے کو لیٹ جاتے آدھے کو اوڑھ لیتے۔ یہ عمدہ سے عمدہ بسترا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا بیڈ روم یہ تھا۔ ہم لوگ کتنے دور نکل گئے، بہت دور نکل گئے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہاں پر پہنچ چکے ہیں وہاں پر بریک لگا دیں، اب اس سے آگے نہیں بڑھنا، اب اس سے آگے نہیں بڑھنا، اب اس سے زیادہ عیاشی نہیں کرنی، اور جو کچھ ہے یہی ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ آپ سب کچھ اٹھا کے باہر پھینک دو، یہ نہیں کہہ رہے۔ اب آہستہ آہستہ اس میں کمی لانی شروع۔ بھائی کیا خیال ہے پردے بدل دیے جائیں؟ 3 سال ہو گئے ہیں، نہیں ابھی چلنے دو، ابھی چلنے دو، گزارا کرو۔ صوفہ بہت پرانا ہو گیا ہے، 10 سال ہو گئے ہیں، کوئی بات نہیں، چلنے دو، بیٹھنے کے قابل ہیں نا، گزارا ہو رہا ہے نا۔ ایسے ایسے آہستہ آہستہ دنیا سے بے۔ بھائی یہ 2-2 3-3 قسم کے کھانے ہمارے یہاں بن رہے ہیں، ایک کھانے پہ آ جاؤ بھائی، ایک کھانے پہ آ جاؤ۔ ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ ہم آپ کو کھانا کھانے سے منع تو نہیں کر رہے، پیٹ بھر کے کھاؤ، پیٹ بھر کے کھاؤ، اور اس کے بعد مناسب سادہ کھانا کھا لو۔ یعنی یہ سب چیزیں ہم کر سکتے نہیں کر سکتے؟ بولو بھائی، کر سکتے نہیں کر سکتے؟ ماشاءاللہ، یہ بہت آسان ہے۔ آہستہ آہستہ دنیا سے بے رغبتی آنی شروع ہو جائے گی ان چیزوں میں جب کمی آئے گی۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، پھر فرمانے لگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری ضروریات کا ایک اندازہ لگایا، سن، اور اپنے ساتھیوں کو جا کے بتا دے، اور پھر کم سے کم پر گزارا کیا۔ اگر عمر اس راستے پہ نہیں چلے گا تو ان تک کیسے پہنچے گا؟ یہ فکر ہوتی، یہ فکر ہوتی۔ دیکھو، ایک ہے یہ راستہ اور ایک ہے یہ راستہ، دونوں کی منزلیں الگ الگ ہیں، ایک ہی ہے، چلے تو ساتھ ہیں، مگر یہ تھوڑا سا بائیں ہو گیا، یہ تھوڑا سا دائیں ہو گیا، تو منزل ایک ہی ہوگی، الگ الگ ہوگی؟ بولو بھائی، الگ الگ منزل۔ جب تک پیچھے پیچھے نہیں چلے گا اسی جگہ نہیں پہنچے گا، جب تک پیچھے پیچھے نہیں چلے گا اس جگہ نہیں ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہیں، خلفائے راشدین پہنچے ہیں، بڑے بڑے صحابہ رضوان علیہم اجمعین پہنچے ہیں، اس راستے پہ نہیں پہنچے گا۔ تو اس کی جب نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ، ہم نے پیچھے پیچھے چلنا ہے یا تھوڑا سا سائڈ میں ہو کے چلنا ہے؟ پیچھے پیچھے چلنا، قدم سے قدم ملاتے چلے جاؤ، قدم سے قدم ملاتے چلے جاؤ، جنت کے اعلیٰ درجوں پر چڑھتے چلے جاؤ۔ ماشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ اب میرے محترم بھائی دوستو، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔ یہ دوسری علامت ہے، آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔ آخرت میں میرا کیا بنے گا، آخرت میں میرا کیا بنے گا، یعنی ایسی فکر پیدا ہو جائے کہ میں اس وقت مر گیا تو میرا کیا بنے گا، غم لگ جائے گا،
وہاں سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس کے اندر 3 غم پیدا ہو جائیں اللہ پاک اس کی ہر دعا کو قبول فرمائے۔ سب سے پہلا غم کیا ہے؟ اپنی آخرت کا غم، اپنی میں اس وقت مر گیا تو میرا کیا کرے کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا نہیں، سکرات کا عالم تو نہیں ہوگا، مجھے تکلیف تو نہیں ہوگی، آرام سے میری روح نکلے گی نہیں نکلے گی، کلمے کے ساتھ میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا، اس وقت تو نہیں پتہ ہوتا ہے نا، موت کے وقت کسی کو کیا پتہ ہے۔ آج بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی بغیر کلمے کے دنیا سے جا رہی ہے، ہمیں اس کا غم نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے۔ دوسری بات فرماتے تھے کہ دین کے مٹنے کا غم، دین کتنا مٹا ہوا ہے، اتنا مٹ گیا کہ دین پر چلنے والے تھوڑے ہو گئے، دین کو چھوڑنے والے زیادہ ہو گئے، دین پر چلنے والے تھوڑے ہو گئے اور دین کو چھوڑنے والے زیادہ ہو گئے، نمازی زیادہ ہے بے نمازی زیادہ ہے، بولو بھائی یا اللہ، روزہ چھوڑنے والے زیادہ ہیں روزہ رکھنے والے زیادہ ہیں، حج کرنے والے زیادہ ہیں حج نہ کرنے والے زیادہ ہیں، زکوٰۃ دینے والے زیادہ ہیں زکوٰۃ نہ دینے والے زیادہ ہیں۔ دین میں اتنی کمی آ جائے، دین میں اتنی کمی آ جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کرتے تھے؟ دین میں کمی آوے ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ دو باتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ دین مٹتا رہا میں نہ مٹا، دین مٹتا رہا میں نہ مٹا، یہ ہم کیا جواب دیں گے اللہ پاک کو؟ اللہ پاک کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کس منہ سے حاضر ہوں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ دین مٹتا رہا میں، دین میں کمی آتی چلی گئی، میں نے اس کی پرواہ نہیں کی، میں نے اس کے لیے کوشش نہیں کی۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے نا، یہ کلمہ پڑھنے والے کو عذابات سے بلاؤں سے بچاتا ہے، پڑھنے والوں کو نفع دیتا ہے، عذابات سے بلاؤں سے بچاتا ہے، بشرطے اس کا حق ادا کیا ہے۔ اس کا حق کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کھلے طور پر کی جائے اور اس کو روکنے کی کوشش نہ کی جائے، یہ اس کا حق ہے کرنا، ورنہ قبیل کلمے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ہمیں نفع پہنچائے، عذابات سے بلاؤں سے بچاویں، مصیبتوں سے بچاویں، آفتوں سے بچاویں، کافروں کے غالب ہونے سے ہمیں بچاویں۔ ہاں یہ کلمے کی طاقت ہے، بشرطے اس کا حق ادا کریں۔ جب تک ہم اس کا حق ادا کرتے رہیں گے اس کے روکنے کی کوشش کی جائے، یہ نہیں کہا جانا کہ بالکل سب کچھ رک جائے پھر یہ کلمہ نفع دے گا، سب کچھ رک جاوے، سب نافرمانیاں ختم ہو جائے پھر یہ کلمہ نفع دے گا، پھر یہ عذابات سے بچائے گا۔ نہیں، اگر آپ کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ساری امت کوشش میں لگی ہوئی ہے، سب لگی ہوئی ہے، روکنے والے کون ہیں؟ کوشش کرنے والے کون ہیں؟ بہت کم ہے۔ جیسے نمازی بہت کم ہے، ایسے دین کی محنت کرنے والے اس سے بھی بہت زیادہ کم ہے۔ پھر یہ ہمیں کلمہ نفع کیسے دے گا اور کیسے عذابات سے بلاؤں سے ہماری حفاظت کرے گا؟ قابل احترام بھائی بزرگوں، تیسری بات فرمائی کہ مسلمانوں کی موجودہ پستی کا غم، کہ ہر مسلمان کو پٹنے کے لیے تھوڑی دنیا میں آئے، مار کھانے کے لیے تھوڑی ہے۔ مسلمان کون ہے؟ ایمان والا ہے، ایمان والے پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، یہ سن لو آپ، ایمان والے پر کوئی غالب دنیا کی طاقت نہیں آ سکتی، اس کے پاس ایمان ہے، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، جس کی فرمایا قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں جس کی اللہ مدد فرماتے اس پر کون غالب آ سکتا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ پاک کہہ رہے ہیں اس پر کون غالب آ سکتا ہے، اور جس کی اللہ مدد نہ فرمائے اس کا کوئی مددگار نہیں، اس کا کوئی مددگار نہیں۔ تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ تو ہم ایمان والے بنیں گے، اعمال والے بنیں گے، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ میرے محترم بھائی تو فرمایا کہ جو ہے وہ مسلمانوں کی موجودہ پستی کا ہمیں غم ہونا چاہیے۔ یہ پستی جو ہے ہمارے اپنے ہاتھ کی پیداوار ہے، جو کچھ بھی خشکی میں اور تری میں جو فساد ہے یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ ہمارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی، اللہ پاک قرآن میں فرماتے نہیں فرماتے؟ یہ ہمارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے بھائی، اپنے ہاتھ سے ہم نے یہ مصیبتیں اپنے اوپر لے رکھی ہیں۔ جو کوئی بھی فساد برپا ہو رہا ہے یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، ہمارے اعمال کی سستی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم نے کس پر محنت کرنی ہے؟ اپنے ایمان پر محنت کرنی ہے، آخرت کا غم، آخرت کی فکر۔ تیسری بات، ایمان کا نور سینے میں داخل ہوا، اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے
اس کے اندر ہر وقت مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری میں لگ جائے. مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری. سب سے زیادہ سمجھدار آدمی کون ہے؟ سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا اور سب سے زیادہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے والا. اور یہی لوگ ہیں جو دنیا کی شرافت آخرت کا اعزاز لے ہو. یہ حقیقی لوگ ہیں. ہر وقت موت ہمارے سامنے رہے اور اس کی تیاری. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں یہ کام کروں گا تو کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا. اب ایک آدمی ایک بڑا ٹھیکیدار تھا اور اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ یار یہ جو آدمی بیٹھا ہوا ہے نا بل پاس کرنے والا حکومت کے محکمے میں، یار یہ بہت خطرناک آدمی ہے. خطرناک آدمی کا مطلب ہے بہت دیندار آدمی ہے. یہ میرا بل پاس نہیں کرے گا. ارے اس کا اچھا بھی پاس کرے گا، میں دیکھتا ہوں، چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اپنے جیب میں پستول رکھی اور جا کے ادھر چلا گیا. بل صاحب یہ بل پاس کرو. کہے گا یہ تو بل میں پاس نہیں کر سکتا بھائی. تو پھر گولی کھاؤ. پستول نکال لی اس نے، گولی بھی کھا لوں. لیکن یہ بتاؤ اگر تم نے مجھے گولی مار دی تو میں کہاں جاؤں گا؟ بتاؤ. جنت میں جائے گا نہیں جائے گا؟ ایمانداری کی وجہ سے گولی کھا لی اس نے، بےایمانی نہیں کی تو وہ جنت میں آتا. اور تو کہاں جائے گا؟ تو کہاں جائے گا؟ تو نے ایک مسلمان کو مارا ہے، تو کہاں جائے گا؟ میں جہنم میں جاؤں گا. اچھا اگر میں نے تیرے کہنے پر بل پاس کر دیا تیرے ڈر کی وجہ سے، گولی کی وجہ سے، تو بھی جہنم میں جائے گا، میں بھی جہنم میں جاؤں گا. تو بولا فائدہ کس میں، یہ بتا. اس نے کہا بھائی اس کو سمجھانا مشکل ہے. وہ متاثر ہو گیا. اس کو جہنم کا خوف بھی آ گیا، جنت کا شوق بھی آ گیا. اس نے چھوڑ دی. بعد میں پتہ نہیں کیا ہوا. میرے محترم بھائی بولتا ہر وقت ہم یہ سوچیں میں یہ کام کروں گا تو جنت میں جاؤں گا، جہنم میں جاؤں گا. کہاں جاؤں گا؟ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ بھائی کروڑوں روپے کا فائدہ ابھی تو کر لے، بعد میں دیکھا جائے گا. نہیں، ایک جھوٹ بولنے سے کروڑوں کا فائدہ ہو جاوے اور پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جاوے. صحیح ہے؟ یہ فائدہ ہوا نقصان ہوا؟ فائدہ ہوا نقصان ہوا. یہ زبردست نقصان اور گھاٹے میں چلا گیا. نہیں کروں گا میں یہ کام، غلط کام نہیں کروں گا، رشوت نہیں لوں گا، بےایمانی نہیں کروں گا، دھوکہ نہیں دوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، کم نہیں تولوں گا. ہاں، کسی غلط آدمی کا ساتھ نہیں دوں گا، جھوٹی گواہی نہیں دوں گا، ہر ایک کا حق ادا کروں گا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. ورنہ کہاں جاؤں گا؟ بولو بھائی جاننے میں جائے گا نہیں جائے گا؟ اس لیے میرے محترم بھائیوں تو ہر وقت ہمارے اس نگاہوں میں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری. اب قرآن پاک میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ سچے پکے ایمان والے کون ہیں؟ سچے پکے ایمان والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو ان کا دل کانپ اٹھے، ہے نا. اور ان کے سامنے قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جائے. ہم لوگ سنتے ہیں ہمارا ایمان بڑھتا ہے. اور وہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں. کیا کرنے والے ہیں بھائی؟ اللہ پر بھروسہ کرنے. 5 نشانیاں بتائیں ایمان والے، سچے پکے ایمان. سچا پکا مومن کون ہے؟ اور فرمایا کہ وہ نمازوں کا اہتمام کرنے والے، نمازوں کو قائم کرنے والے. اور پھر فرمایا جو کچھ اللہ پاک نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے. 5 چیزیں. اور اس کے انعامات کیا ہیں؟ ایسے لوگوں کے لیے یہ سچے پکے مومن ہیں اور ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے. اللہ ان کو معاف فرما دیں گے. مغفرت بہت بڑی دولت ہے. مغفرت کے پیچھے قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور دوڑو ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی 7 زمین 7 آسمان کے برابر ہے، تو اللہ پاک نے متقیوں کے لیے تیار کر رہا ہے. یہ مغفرت ہے. دوسری بات فرمائی کہ جو ہے ان کے لیے درجات کی بلندی ہے. اور تیسری بات کیا فرمائی؟ ان کے لیے پاکیزہ روزی ہے. کیا ہے بھائی؟ پاکیزہ روزی ہے. اتنے بڑے بڑے انعامات اللہ پاک دیں گے. کس کو دیں گے بھائی؟ سچے پکے مومن. اور سچے پکے مومن کیسے بن جائیں؟ سب سے پہلے ایمان کی محنت کرنی ہوگی. سب سے پہلے اپنے ایمان کو بنانا ہوگا. ایمان بنیاد ہے.
ایمان نہیں بنا تو کچھ بھی نہیں بنا. جب تک ایمان نہیں بنے گا اعمال جاندار نہیں ہوں گے. پہلے ایمان جاندار ہوگا, پہلے کلمے میں جان آئے گی, پہلے ایمان میں جان آئے گی, پہلے یقین صحیح ہوگا, اس کے بعد اعمال جاندار ہوں گے. ایمان پر محنت کرو بھائی. ایمان پر کیسے محنت کرنی ہے؟ ایمان پر ایسے محنت کرنی ہے, روزانہ ایمان و یقین کی دعوت دو. ہماری محنت تبلیغ کی 4 محنتیں ہیں. سب سے پہلی محنت یہ ہے کہ یقینوں کی اور طریقوں کی تبدیلی, عبادات کا صحیح نہج پر قائم ہونا, اور ذکر اور علم و ذکر کی فضاؤں کا عام ہونا, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اخلاق کی مشق کرنا. یہ 4 باتیں ہماری تبلیغ کا خلاصہ. سب سے پہلے کیا؟ یقینوں کی تبدیلی. یقین کیسے بدلے گا؟ یقین کیسے بدلے گا؟ کسی بھی چیز کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ بولو بھائی. سب سے پہلے اس کی دعوت دینی نہیں دینی, اس کے بعد اس کو جو ہے وہ اس کی مشق کرنی ہے کہ نہیں کرنی, اس کے بعد اس کی حقیقت کو اللہ پاک سے رو رو کر مانگنا ہے کہ نہیں مانگنا. اس سے پیدا ہو. ہم دعوت نہیں دیتے, چلو بھائی ٹھیک ہے 1 گھنٹے کا بیان سن لیا, ادھر بیان سن لیا, ادھر بیان سن لیا, ہم گشت میں بیان سن لیتے ہیں, لیکن روزانہ 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے ہم دعوت دیتے کہ نہیں دیتے؟ بغیر دعوت کا ایمان نہیں بنے گا. ہم جا کے بولیں کہ اللہ پاک کے ہاتھ پہ سب کچھ ہے. ساری کائنات کو اللہ پاک نے اپنے ارادے, اپنی صفت کن سے پیدا کیا ہے. صفت کن سے پیدا کیا ہے, یعنی اللہ پاک کو زمین و آسمان بنانے میں کسی مال مٹیریل, لوگوں کی, مشوروں کی, مزدوروں کی ضرورت نہیں پڑی, کسی کی مدد نہیں لی. صرف اپنے صفت کن سے اللہ پاک نے فرمایا کہ زمین بن جا تو زمین بن گئی. ایسی قدرت والی ذات ہے اللہ پاک, ایسی طاقت والی ذات ہے اللہ پاک. اور اللہ پاک اس ساری دنیا میں جتنے بھی لوگوں کے پاس ہتھیار ہیں, جتنے بھی لوگوں کے پاس فوجیں ہیں, اس کی اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ پاک ان سے نہیں ڈرتے ہیں. صرف اللہ پاک کا ایک فرشتہ اسرافیل علیہ السلام, اس کے پاس ایک سور لیے کھڑا ہوا ہے, اور اس کی سور کیا ہے؟ اس کی بھوک ہے, اور اس کی بھوک میں اللہ پاک نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ اگر وہ سور پھونکیں گے, جب قیامت کا فیصلہ ہوگا اور اللہ پاک اس کو سور پھونکنے کا حکم فرمائیں گے تو وہ سور پھونکے گا, اور اس کے بعد سے سریلی آواز نکلے گی. لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل آئیں گے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے, چاروں طرف سے آواز آ رہی ہوگی, کہ آواز بڑھنی شروع ہوگی, یہاں تک کہ عورتیں اپنے حمل کو گرا دیں گی. آواز اور بڑھے گی, سارے انسانوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے. پھر آواز کو اور بڑھتے اتنی بھیانک ہو جائے گی کہ آسمان روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے اور زمینیں ٹوٹ جائیں گی. یہ طاقت ایک فرشتے کی بھوک میں ہے, تو اللہ کی طاقت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ یہ اللہ پاک نے طاقت دی. اللہ پاک کسی نقشے کا, کسی حال میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اللہ پاک جلانے میں آگ کا محتاج نہیں ہے, ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا کہ نہیں ڈالا گیا؟ اور اللہ پاک جب ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ اللہ پر گئی, کسی کی مدد قبول نہیں کی, فرشتے آ گئے, ہوا کا فرشتہ, پانی کا فرشتہ, فلاں. انہوں نے کہا کسی کی مدد قبول نہیں کی, میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. اللہ پاک نے براہ راست آگ کو حکم کیا. اللہ پاک جو چاہیں کر سکتے ہیں. پھر اس آگ نے رسی تو جلا دی, لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں چلا, اور 40 دن تک وہ اس آگ میں زندہ رہے. وہاں کھانے کا بھی انتظام, پانی کا بھی انتظام. لوگ حیران دیکھ کے ہو رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, کیا منظر ہے عجیب. کس نے کیا بھائی؟ اللہ نے کیا. جس کو چاہے اللہ پاک بچا لیں. فرمایا کہ تم اللہ کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. یعنی تو اللہ کے حقوق کو ادا کر, اللہ پاک تیری حفاظت کرے گا. اللہ کے حقوق کو پہچان لے, اللہ کے حقوق کو ادا کر, اور تو اللہ کی حفاظت کر, اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا. اس کے سامنے کوئی بڑا صدر وزیر آ جائے تو خوش ہوتا نہیں ہوتا, اب تو میرا کام بن گیا بھائی, اب تو مسئلہ حل ہو گیا. نہیں ہوا. کسی صدر, کسی وزیر, کسی رئیس کے ہاتھ میں ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے.
ہمارے مسائل کل کس کے ہاتھ میں بھائی؟ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ پاک میرے سامنے آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ تب میں اللہ کے حقوق کو ادا کروں گا، اللہ کے دین کی حفاظت کروں گا، اللہ کے احکامات کی حفاظت کروں گا، اللہ کی اطاعت فرما برداری کروں گا، تو تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. اللہ میرے سامنے آ گئے کہ نہیں آئے؟ یا اللہ تو میرے سامنے آ جا، میرا یہ مسئلہ ہے. پھر فرمائیں گے تم جو ہے وہ اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے، اور جو ہے ہر حال میں، ثروت میں اور پریشانی میں تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، اور اللہ پاک پھر تمہیں یاد کرے گا. اور اللہ پاک جو ہے فرمایا تقدیر کا قلم ہر اس چیز کو لکھ چکا جو قیامت تک ہونے والی ہے. جب بھی تمہیں کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگو، جب بھی کوئی مدد چاہیے اللہ سے مدد چاہو، جب بھی کوئی سوال کرنا ہو اللہ سے سوال کرو، جب بھی کوئی بھروسہ کرنا ہو اللہ ہی پر بھروسہ کرو. یہ اللہ کے وعدے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں سکھائی ہیں ہمیں. عبداللہ بن عباس کو یہ ساری باتیں سکھائی. ان کے ساتھ سواری میں سوار تھے، اگر تو چاہے تو میں تجھے چند باتیں بتاتا ہوں، اللہ پاک تجھ سے نفع دے گا. پھر انہوں نے یہ ساری باتیں بتائی. جو مصیبت تم تک پہنچی ہے ہرگز چوکنے والی نہیں تھی، اور جو نہیں پہنچی ہے ہرگز پہنچنے والی نہیں. اور ساری کی ساری مخلوق مل کے کسی کو کچھ دینا چاہیں اور اللہ پاک نہ چاہیں تو اس کو کوئی کچھ دے نہیں سکتا. اور کسی سے کوئی چیز، کسی کو کسی مصیبت سے بچانا چاہیں، اللہ پاک نہ چاہیں تو اس کو کوئی مصیبت سے بچا نہیں سکتا. ہر حال میں ہماری نگاہ اللہ پر جمی رہے، اللہ کے خزانوں پر جمی رہے، اللہ کی قدرت پر جمی رہے، اللہ کی طاقت پر، اللہ کی صفات پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کے خزانوں پر، اللہ کی قدرت پر ہماری نگاہ جمی رہے. بڑی قدرت والی ذات ہے، اس کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک ہوا کو اللہ پاک نے حکم فرمایا، ایک ہوا کو تھوڑا سا اس کا جو خزانہ جو ہے نا، اس میں تھوڑا سا اس کے سوراخ کو بڑا کر دیا، اور وہ ایسی ہوا چلیے 60 ہاتھ 60 ہاتھ لمبے لمبے بڑے بڑے قداور انسان سے قوم عاد، اس کو اللہ پاک نے اٹھا کے آپس میں ٹکرا کے نیچے پھینک دیا. ایسی ہوا چلی. پانی کا ایسا عذاب بھیجا کہ ساری انسانیت سوائے کشتی نوح کے سب غرق ہو گئی. اور فرعون کو اللہ پاک نے اپنے لشکر کے ساتھ غرق کیا کہ نہیں کیا؟ بولو بھائی، کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. موسیٰ علیہ السلام کو کس نے بچایا؟ اللہ نے بچایا. تو ساری چیزیں ہمارے آپ کے سامنے ہیں. اور پھر بھائی یہ اس پر غور کرو، اس سے آدمی کا ایمان بنتا ہے. صبح سے لے کے رات تک اس وقت میں بیان کر رہا ہوں، کس کی توفیق سے کر رہا ہوں بھائی؟ میرا کوئی کمال نہیں. آپ لوگ سن رہے ہیں، کس کی توفیق سے سن رہے ہیں؟ اللہ کی توفیق. آج صبح آپ کو ناشتہ کس نے کھلایا؟ شاباش شاباش. جب آدمی کھانے کے بعد کہتا ہے نا اللہ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، اے اللہ میری کوئی طاقت نہیں تھی، یہ روٹی آپ نے مجھے کھلائی ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف، مزے کرو. کپڑے کی دعا. کپڑا کس نے پہنا؟ کون کپڑے پہناتا ہے؟ اللہ کپڑے پہناتا ہے. آپ کو آپ کے ابو نے صبح اٹھایا تھا نا؟ امی اٹھاتی ہے، ابو اٹھاتے ہیں؟ آپ کو کون اٹھاتا ہے؟ اللہ اٹھاتا ہے. سلاتا بھی اللہ ہے، اٹھاتا بھی اللہ ہے. کسی کو کوئی نہیں اٹھا سکتا، کسی کو کوئی نہیں چلا سکتا. اس لیے ہم صبح سے لکھتے ہیں بھائی دیکھو، ہم صبح جو اٹھتے ہیں نا اللہ کی دی بھی طاقت سے اٹھتے ہیں، اور پھر اللہ پاک ہمیں ہمت طاقت دیتا ہے، ہم صحیح سلامت اٹھتے ہیں. کتنے لوگ ایسے صبح اٹھ نہیں سکتے بھائی، انتقال ہو گیا، فالج ہو گیا، برین ہیمریج ہو گیا، مر گیا، بیمار ہو گیا، تکلیف کے ساتھ اٹھا. صحیح سلامت کس نے اٹھایا بھائی؟ اللہ پاک نے اٹھایا. میرے محترم بھائی، اب کتنی اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے صحیح سے. اب پھر بھی ہم صبح کی دعائیں نہ پڑھیں تو پھر کب پڑھیں گے بھائی؟ صبح کی کتنی ساری دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن. یا اللہ یا اللہ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے زمین و آسمان کو قائم کر رکھا ہے. زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، مالک ہے،
اور جو زمین و آسمان کا نور ہے، اور 9 چیزوں کا صبح صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقرار فرماتے تھے۔ اللہ کی ذات حق ہے، اللہ کے وعدے حق ہے، اللہ کا کلام حق ہے، اللہ پاک کی جنت حق ہے، جہنم حق ہے، انبیاء علیہ السلام حق ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، اور قیامت حق ہے، اللہ کے وعدے حق ہیں۔ اللہ کے رسول صبح صبح 9 چیزوں کا اقرار فرماتے تھے، اور یہ ساری دعائیں ہماری کتاب میں لکھی ہوئی، دعاؤں کی کتابوں میں لکھی ہوئی، آپ اس کو پڑھا کریں۔ آدمی کا ایمان تازہ ہوتا ہے، آدمی کا ایمان بڑھتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ فکر کس کی کرنی چاہیے؟ بولو بھائی، ایمان کی فکر کر۔ ایمان میرا کمزور تو نہیں ہو رہا ہے؟ ایمان کا نور سینے میں داخل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ دعوت سے داخل ہو رہا ہے۔ دعوت میں 2.5-3 گھنٹے کی دعوت اسی لیے ہے، ہم جا جا کے لوگوں سے بولیں گے کسی سے کچھ نہیں ہوتا بھائی، جو کچھ تمہارے پاس ہے تمہیں اللہ نے دیا ہے۔ یہ آنکھیں کس نے دی ہے بھائی؟ یہ کان سننے کے لیے کس نے دیے ہے؟ کان ہے لیکن سن نہیں رہے، سننے کی طاقت کس نے دی ہے؟ بولو بھائی، اللہ نے دی۔ زبان ہے، بول نہیں سکتا ہے، بیٹھے ہوئے بیچارے ہمارے ساتھی اوپر ماشاء اللہ، اللہ ان کی عمروں میں برکت دے، اللہ ان سے کام لے لے، بول نہیں سکتے معذور۔ تو یہ کس نے دی ہے طاقت؟ اللہ نے طاقت دی، اور بغیر بولے بھی دیکھو اتنا ساری دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ کام ہمارا دین جو ہے نا کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، زبان کا محتاج ہے نا، دماغ کا محتاج ہے، دل کا محتاج ہے، کسی چیز کا محتاج ہے۔ کسی کا ہاتھ ہے، کسی کا نہیں ہے، کسی کا پیر ہے، کسی کا نہیں ہے۔ کتنی نعمت اللہ پاک نے ہم کو دی ہیں بھائی، کتنی نعمتوں کے ساتھ کتنے جوڑ ہیں بھائی، انسان کے جسم میں کتنے جوڑ ہیں؟ کتنے جوڑ ہیں؟ 360۔ اور سارے جوڑوں کا بدلہ جو ہے نا وہ یہ صبح چاش کی نماز پڑھ لے، سارے جوڑوں کا صدقہ ہو جاتا ہے۔ جوڑ جو سب صبح صبح وہ اٹھتے ہیں، یہ جوڑ بھی صحیح کام کر رہا ہے، 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 یہ جوڑ بھی صحیح۔ کتنے جوڑ ہیں؟ ہاتھ کے، پیر کے، سر سے لے کے پیر کے ناخن تک کتنے جوڑ ہیں؟ سب جوڑ صبح صحیح کام کرتے ہوتے ہیں نہیں کرتے ہوتے ہیں؟ کس کا ہم پر احسان ہے؟ بولو بھائی، جتنا اللہ ہمارا خیال کرتا ہے اتنا کوئی اور خیال کر سکتا ہے؟ بولو بھائی، کوئی اور خیال نہیں۔ پھر بھی ہم اس کی بات نہ مانیں، اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی نہ گزاریں، تو یہ ہمارا جو ہے کتنا ہمارے ساتھ اپنے اوپر ہم ظلم کر رہے ہیں، جاتی ہے۔ اتنا اللہ پاک نے ہمیں نفع والا دین دیا ہے، 24 گھنٹے کی زندگی ہماری عبادت بن سکتی ہے۔ تو یار یہ بتاؤ یار، نیت کرو یار، میں بھی اس کا محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہوں۔ ایمان اور یقین کی روزانہ دعوت دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ 2.5 گھنٹے کون دعوت دے؟ یہ ہماری ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ سچ سچ بتاؤ۔ اس کے بغیر ایمان نہیں بنے گا، اس کے بغیر ایمان نہیں بنے گا۔ یہ مشق کریں ایمان، اللہ سے ہونے کو خوب بولیں، مخلوق سے نہ ہونے کو خوب بولیں۔ مخلوق میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک ذرہ برابر بھی طاقت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے بھائی۔ اور پھر دوسرا یہ کہ اللہ پاک نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں عطا فرمائی ہیں، زندگی عطا فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، مبارک طریقے، صبح اٹھنے سے لے کے رات کے سونے تک گھر سے کیسے نکلنا ہے۔ ایک بزرگ آئے تھے ہمارے یہاں، تو وہ فرما رہے تھے اگر آدمی 3 چیزوں کا اہتمام کر لے تو اس کو روزانہ لاکھوں نیکیاں بغیر کسی حرج کے، بغیر کسی خرچ کے کما سکتا ہے۔ لاکھوں نیکی۔ ایک سلام کو خوب پھیلائے، کیا کرے بھائی؟ سلام پھیلائیں گے نا انشاءاللہ، سلام کو خوب پھیلائیں۔ آتے جاتے ادھر ادھر صحابہ رضوان والے بھی ساتھ ساتھ چلتے تھے، بیچ میں درخت آ جائے تو درخت ایک ساتھی ادھر سے چلے گئے، ایک ساتھی یہاں سے چلے گئے تو واپس ملتے تھے، پھر سلام کرتے تھے۔ اتنا زیادہ سلام کہتے ہیں۔ گھر میں داخل ہو سلام کرو، گھر سے نکلو سلام کرو، دفتر میں جاؤ سلام کرو، دکان پہ جاؤ سلام کرو، جس سے ملے سلام کرو۔ کتنے لوگ راستے میں ملتے ہیں تو سلام کرتے ہوئے چلو، سلام کرتے ہوئے چلو، سلام کرتے ہوئے چلو، سلام کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ انہوں نے فرمائی کہ دائیں بائیں کا استعمال سیکھ لو۔ دائیں بائیں کا استعمال، سیدھا ہاتھ کہاں استعمال کرنا ہے، سیدھا پیر کہاں استعمال کرنا ہے، الٹا ہاتھ کہاں استعمال کرنا ہے، الٹا پیر کہاں استعمال کرنا ہے۔ جوتی کیسے اتارنی ہے؟ پہلے الٹی جوتی اترے گی، پھر سیدھی جوتی اترے گی۔ بیت الخلاء میں کیسے جانا ہے؟ پہلے الٹے پیر سے جائیں گے، پھر سیدھے پیر سے جائیں گے، نکلیں گے سیدھے پیر سے اور پھر
بائیں پیر سے، کھانا کیسے کھانا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، پانی کیسے پینا ہے، چلنا کیسے ہے، ہر چیز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دائیں بائیں کا اگر ہم نے استعمال سیکھ لیا تو دن میں ہزاروں لاکھوں نیکیاں آدمی بغیر کسی محنت کے کما سکتا ہے، نہیں کما سکتا؟ آسان ہے مشکل ہے؟ بس طریقہ سیکھ لو، طریقہ سیکھ لو، سیدھا پیر سیدھا ہاتھ، بایاں پیر بایاں ہاتھ۔ اور تیسری بات فرمائی تھی کہ بھائی جو ہے اپنی ساری چیزیں، تعلیم بھی ہے، نماز بھی ہے، ذکر و عبادت بھی ہے، تلاوت بھی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے ذکر میں شامل ہیں۔ اپنے آپ کو ہر وقت کس میں مشغول رکھنا ہے بھائی؟ ذکر میں مشغول۔ اور دعوت جو ہے ام الحسنات ہے، دعوت بہت بڑا ذکر ہے، تمام نیکیوں کی ماں ہے، دعوت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ذکروں میں جو ہے نا قوت آئے گی، دعوت دینے سے قوت آئے گی، اتنا ایمان بنے گا اتنا اس کو زیادہ ذکر میں لذت اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے، نصیب فرمائیں گے۔ تو کریں گے بھائی یہ کام سارے۔ اب میرے محترم بھائی بزرگ دوستو، روزانہ ایمان و یقین کی محنت کر کے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے 24 گھنٹے اللہ پاک ہماری زندگی جو ہے نا عبادت بن جائے گی۔ 24 گھنٹے عبادت چل رہی، آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہو، کانوں کا سننا صحیح ہو، زبان کا بولنا صحیح ہو، دل دماغ کا سوچنا صحیح ہو۔ غلط ایک آدمی جو ہے کسی چیز پر غلط نگاہ پڑ جاوے نا تو ایمان کی حلاوت نکل جاتی ہے، ایمان کے نور سے وہ اللہ پاک اس کو عطا نہیں فرمائے۔ اور اگر وہ اس نے اپنی آنکھوں کو قابو کر لیا اور کسی نامعلوم پر نگاہ پڑنے سے پہلے اس نے نگاہ وہ جھکا لیا تو اس کو اللہ پاک ایمان کی حلاوت اور لذت نصیب فرمائے۔ بہت بڑی بات ہے۔ آنکھیں جو ہے نا شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یہ بہت خرابی بھی پیدا کر سکتی ہے، بہت اچھائی بھی لے کے آتی ہے۔ ایک بزرگ تھے میرے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، گاڑی میں چلا رہے تو سامنے سے ایک عورت آئی، سامنے سے ایک عورت آئی، ہمارے حضرت تھے، ہمارے شیخ تھے، تو انہوں نے کیا کہ اپنے منہ پہ کپڑا ڈال دیا۔ کیا میں نے کہا حضرت آپ نے کپڑا کیوں ڈالا؟ آپ نے نگاہ کو نیچے کر لیتے۔ میرے ذہن میں یہ آیا بات، میں نے ان سے پوچھا، کہنے کا میں بھی اس کو نہ دیکھوں وہ بھی مجھے نہ دیکھے، اس لیے میں نے کپڑا ڈالا۔ دیکھا؟ پھر ایک اور موقع پر حضرت نے فرمایا کہ میں جو ہے وہ بندر روڈ پہ سڑک پار کر رہا تھا، کے ایم سی کا بڑا سا دفتر ہے نا، وہاں پہ میں سڑک پار کر رہا تھا۔ سڑک پار کرتے کرتے جو ہے نا جب میں آدھے راستے پہ پہنچا، آدھی سڑک پر، سامنے سے ایک عورت آئی تھی، بے پردہ عورت آ گئی، تو میں نے اپنی نگاہ نیچے کر لی اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ تو اتنے میں ایک گاڑی بہت میرے قریب آ گئی، اس نے بریک مار کے مجھے بچایا، قریب تھا کہ میں اس سے ٹکرا جاتا۔ پھر بعد میں وہ گاڑی والا جو ہے نا آگے بڑھا، میرے آگے آ گیا، میرے آگے کہتا ہے او بڈھے اوپر دیکھا کر نیچے مت دیکھا کر۔ یہ کہا مجھے کہا تو کیا پتا میں نے کیوں نیچے دیکھا، تو کیا پتا میں نے کیوں نیچے دیکھا۔ جب میں نے سڑک پار کر لیا پھر میں نے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہا او بڈھے تیرا اس عورت کو دیکھنے سے مر جانا اچھا تھا، عورت کو دیکھنے سے مر جانا تھا۔ اس نے جو بولا نا صحیح بولا، مرے گا بڈھے، مرے گا، مر جانے بہتر ہے۔ ایسے اتنا زیادہ اہتمام کرنا ہے، اپنی آنکھوں کو اتنا بچانا۔ اب تو آنکھوں کو بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے، ادھر بورڈ لگے ہوئے ہیں، ادھر بورڈ لگے ہوئے ہیں، آپ دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں لوگ۔ تو میرے محترم بھائی تو ایسے میں کتنا مشکل ہو نا آنکھوں کی حفاظت، اتنا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، اتنا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسے اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنا، اپنے کانوں کی حفاظت کرنا۔ غیبت نہیں سننی بھائی، غیبت نہیں سننی بھائی، یہ بات میرے ساتھ نہیں کرو یار، حکومت ایسی حکومت بھائی نہیں کرو نا غیبت یار، حکومت نہیں، ہمارا قصور ہے، یہ میرا قصور ہے، میرے اعمال کا قصور ہے، حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جب ہمارے اعمال صحیح ہوں گے تو حکمران بھی خود بخود صحیح ہو جائیں گے، ایسے ہی ہے نا، جیسے اعمال ویسے حکمران۔ زبان غلط استعمال کر رہے ہیں، آدمی غیبت کر رہا ہوتا ہے نا یا کسی کی برائی کر رہا ہوتا ہے، زبان بھی غلط بول رہی ہے، کان بھی غلط سن رہے ہیں اور سوچ بھی غلط رہا ہے، کتنی چیزیں غلط استعمال ہو رہی ہوتی ہیں۔ میں کیوں کسی کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لوگوں کی خوبیاں بیان کرو، لوگوں کی اچھائیاں بیان کرو۔ کیا کوئی ایسا آدمی ہے جس میں ایک بھی خوبی نہ ہو؟ کوئی ایسا آدمی ہے جس میں ایک بھی خوبی نہ ہو؟ مسلمان کی سب سے بڑی خوبی تو یہ ہے کہ جو ایمان والا ہے۔ اب ایمان والے کی اتنا بڑا آدمی ہے، اس کی آپ برائی بیان کر رہے ہیں، اتنا بڑا آدمی ہے، جنت میں جانے والا ہے، یہ اس کی برائی بیان کر رہے ہیں، اس کی کمی بیان کر رہے ہیں۔ توبہ توبہ توبہ۔
تو میرے محترم بھائی اس کو انشاءاللہ جب ہم اپنے جسم کو قابو رکھیں گے نا انشاءاللہ تو 24 گھنٹے کی زندگی ہماری عبادت بن جائے گی. اب عبادت بن جائے کہ ہماری دوسری محنت کیا ہے؟ دوسری محنت یہ کہ عبادات کا صحیح نہج پر قائم ہونا. کیا مطلب ہے؟ یعنی ہماری عبادت جو ہے نا وہ اعلیٰ معیار کی ہو جاوے. کیا مطلب؟ تم ایسی نماز پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو. کس نے فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نماز کیسی پڑھنی ہے؟ جیسے اللہ کے رسول نے نماز پڑھی. ذکر ایسا کرنا ہے جیسے اللہ کے رسول نے کیا. قرآن ایسا پڑھنا ہے جیسے اللہ کے رسول نے پڑھا. عبادت ایسی کرنی جیسے اللہ کے رسول نے عبادت کی. دعوت ایسی دینی جیسے اللہ کے رسول نے دعوت دی. اللہ کے راستے میں ایسا نکلنا جیسے اللہ کے رسول نکلے. اپنے آپ کو ایسا تھکانا، ایسا کھپانا، ایسا لگانا جیسے اللہ کے رسول نے صحابہ نے کیا. تو میرے محترم بھائی بزرگ دوستو، نماز کو اپنی جاندار بناؤ. نماز جاندار، اس کی نماز جاندار، اس کی زندگی شاندار. کون سی نماز؟ سب سے پہلے قیامت میں کس کا حساب ہوگا؟ نماز. اس کی نماز اچھی اور پوری نکلے اس کے باقی اعمال اچھے نکلیں گے. اس کی نماز خراب نکلی اس کے باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے. نکلیں گے نہیں نکلیں گے؟ بولو بھائی. اب نماز اچھی کیسے ہوگی؟ نماز اچھی کیسے ہوگی؟ جو آدمی اچھی طرح وضو بھی اچھی طرح کرے، کھڑا بھی پورے وقار سے ہو، رکوع سجدہ بھی اچھی طرح کرے اور سارے ارکان کو اچھی طرح ادا کرے، تو پھر یہ نماز اس کے لیے دعا دیتی بھی جاتی ہے. روشن چمکدار بن کر دعا دیتی بھی جاتی ہے. اللہ تو اس کی ایسی حفاظت فرما جیسے اس نے میری حفاظت کی. اور اگر وہ وقت کو بھی ڈال دے، بری طریقے سے پڑھے، رکوع سجدہ بھی اچھی طرح نہ کرے تو نماز بددعا دیتی ہے. اے اللہ اس کو ایسا برباد فرما جیسے اس نے مجھے برباد کیا. تو اپنی بربادی کا گلہ کیوں کیا جاوے؟ اس کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے بھائی؟ تکبیر صحیح ہونی چاہیے. نماز میں تکبیرات کو صحیح کہیں، صحیح پڑھیں، اللہ کی عظمت و بڑائی کے ساتھ پڑھیں. ہمارا دل لرز جائے، دل کانپ اٹھے اللہ کا نام لینے سے. اللہ اکبر. پھر قیام صحیح طریقے سے کریں، جلدی جلدی نہ پڑھیں، آرام سے پڑھیں. آپ دیکھو میں بتاتا ہوں، آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں. سنو غور سے سنو اس کو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. مجھے بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا. 2 رکعت اگر آپ 2 منٹ میں پڑھتے تھے نا، اس کو آپ 4 منٹ میں پڑھنا شروع کریں. 4 رکعت جو آپ 4 منٹ میں پڑھتے تھے اس کو 8 منٹ میں پڑھنا شروع کریں. کیسے ہوگا؟ یہ نہیں کہ آپ بڑی بڑی صورتیں پڑھیں. بڑی صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ پھر اور لمبی نماز ہو جائے گی. چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھیں لیکن اچھی طرح پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایسا پڑھیں جو آپ کو کانوں تک آواز جاری ہو، آپ کے سمجھ میں آ رہا ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. سب سے پہلے نماز میں یہ ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں؟ بولو بھائی. میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور صفت احسان کے ساتھ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اگر ممکن نہیں ہے تو اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تو مجھے سن رہا ہے. اب اس دھیان کے ساتھ میری آخری نماز ہے اور میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. اپنی نیت باندھی، بڑی اچھی طرح نیت باندھی. اچھی طرح سورہ فاتحہ پڑھی، تو اچھی طرح سورہ اخلاص پڑھا یا کوئی بھی سورت پڑھی. پھر اللہ اکبر کر کے رکوع میں گیا. چاہے آپ 3 دفعہ پڑھیں لیکن صحیح پڑھیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ آدمی جماعت میں کھڑا ہوتا ہے نا، کبھی امام صاحب جلد چھوٹا رکوع کر دیتے ہیں، کبھی لمبا رکوع کرتے ہیں. یہ چھوٹا رکوع کریں تو کتنی دفعہ پڑھنی چاہیے؟ بولو بھائی، کتنی دفعہ پڑھنا چاہیے؟ پڑھو، صحیح پڑھو. آپ نے پڑھا سبحان ربی العظیم، امام صاحب نے کہہ دیا سمع اللہ لمن حمیدہ، تو آپ کیا کرو گے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. باقی 3 پورے کرو گے کیا؟ خراب کرو گے. اپنی نماز کو خراب کرنا ہے. آپ نماز خراب نہیں کرو، اپنے معیار کو نیچے نہیں گراؤ. سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی. آرام سے پڑھو، تیار صحیح پڑھو. ہر رکن کو صحیح طریقے سے کرو، حیت بھی صحیح ہو. تو آپ کی 2 رکعتیں 4 منٹ کی ہو جائیں گی کہ نہیں ہو جائیں گی؟
اور 4 رکعتیں 8 منٹ کی ہو جائیں گی کہ نہیں ہو جائیں گی؟ آپ کی نماز جاندار ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نماز کو بے جان ہے، ہماری نمازیں بے جان ہیں، بے جان نماز سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایسی نمازوں سے کام نہیں چلے گا، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن نمازوں میں زندگی بنے گی نہیں، گناہوں سے بچنا آسان نہیں ہوگا، منکرات سے بچنا آسان نہیں ہوگا، اس پر اللہ کی مدد نہیں آئے گی، رحمت برکتیں نازل نہیں ہوں گی جتنی ہونی چاہیے۔ تو اس کی مشق کریں گے انشاءاللہ، اپنی نمازوں کو جاندار ایک بہترین طریقہ میں آپ کو بتاؤں مشق کرنے کا۔ آپ تبلیغ میں نکل جاؤ 4 مہینے چلنے کے لیے، اور روزانہ اس کی مشق کرو، روزانہ اس کی مشق کرو، اپنی نمازیں آہستہ آہستہ پڑھنے کی مشق کرو، اور اپنی دعائیں لمبی لمبی دعائیں مانگنے کی مشق کرو، خوب دعوت دینے کی مشق کرو، تو آپ داعی بھی بنو گے اور اچھی نماز پڑھنے والے بھی بنو گے، اور جو ہے وہ لمبی لمبی دعائیں مانگنے بھی والے بھی بنو گے، اچھے اخلاق والے بھی بنو گے۔ یہ سارا مقصد ہے تبلیغ کا بھائی۔ کہ ہمارے جو طلبہ ہیں جن کی جو فارغ ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی کے طلبہ کی چھٹیاں ہو رہی ہیں یا ہونے والی ہیں، وہ اپنے وقت کو مہربانی فرما کر ضائع نہ کریں، جلد سے جلد اللہ کے راستے میں نکل جائیں۔ 2 بڑی نعمتیں جس کے بارے میں انسان غافل ہے، ایک فراغت ہے، ایک صحت ہے۔ یہ آپ کو اللہ پاک نے فراغت دی ہے، چاہے وہ استاد ہے، چاہے وہ وین کا ڈرائیور ہے، چاہے کسی بھی غیر تدریسی عملہ ہے، چاہے کوئی بھی ہے، اپنے وقت کو قیمتی بناؤ۔ خدا کا واسطہ کسی اور چیز میں مت لگو، میں فلاں کورس کر لوں، میں فلاں کورس کر لوں۔ ارے سب سے پہلے ایمان کا کورس ضروری ہے، ایمان کا کورس کرو، نماز کا کورس کرو، تبلیغ کا کورس کرو، اس کے بعد دوسرے کورس کرتے رہو۔ اس کے لیے سب تیار ہیں؟ سب کو اس کی محنت کرنی ہے انشاءاللہ۔ میرے محترم بھائی بہن، دیکھو اتنا ہمارے ایمان کمزور ہے، ہماری نمازیں کمزور، ہمارا بنے گا کیا جب ہماری ایمان جاندار، ایمان مضبوط ہو جائے گا؟ ایمان ہمارا کیسے مضبوط ہوگا بولو بھائی؟ کیسے ہوگا؟ دعوت سے مضبوط ہوگا نہیں ہوگا؟ دعوت 2.5 3 4 گھنٹے نمازیں اچھی طرح پڑھ لیں، اب آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو، انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول۔ یہ ہے طریقہ، دعا ایسے تھوڑی قبول ہوتی ہے، اس کے پیچھے محنت ہے۔ اصل تو ہم نے اللہ کے خزانوں سے لینا سیکھنا ہے نا، ابھی اللہ کے خزانوں سے لینا نہیں آیا۔ رو رو کے بھی مانگو گے کچھ نہیں ہوگا، کہ اللہ میرا بیڑا غرق ہو گیا، مجھے بچا لے، نہیں ہوگا جب تک ایمان بنا ہوا نہیں ہوگا، جب تک نمازیں جاندار نہیں ہوں گی، جب تک گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائے گا، جب تک اس کے اندر تقویٰ توکل نہیں آئے گا، یہ چیزیں جب تک نہیں آئیں گی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اب دعا مانگ رہے ہیں، اب دعا مانگ، کم سے کم آدھا گھنٹہ روزانہ رو رو کے اللہ سے دعا مانگے، رونا نہیں آوے، رونے جیسی شکل بناوے۔ یہ ہمارے لیے تبلیغ والوں کے لیے بہت ضروری ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 اعمال دیے ہیں، ایک دعوت ہے، دوسرے کیا ہے بھائی؟ دعا۔ ایک دعوت اور ایک دعا۔ دعوت، خوب دعوت دو، خوب دعائیں مانگو، رو رو کے اللہ سے مانگو، رونا نہیں آوے رونے کی شکل مانگو، رونے کی شکل بنا لو، مغفرت کی بھیک مانگو، ہدایت کی بھیک مانگو، آخرت کی گھاٹیوں میں کامیابی کو اللہ پاک سے مانگو، 6 نمبروں کی دعا کرو۔ دعا کی ترتیب بھی تو بہت ہمیں پتہ ہونی چاہیے نا کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی عظمت و بڑائی کو بیان کرو، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صلاۃ و سلام پڑھو، اس کے بعد قرآن کی دعائیں آپ پڑھو، اس کے بعد حدیث کی دعائیں پڑھو۔ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات 27 مرتبہ جس نے پڑھ لیا اور جو مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ کتنی آسان نسخہ ہے یہ سنت دعا ہے کہ نہیں ہے؟ اب ایسی دعائیں ہم یاد کریں، اس کو پڑھیں، پھر اس کے بعد 6 نمبروں کی دعائیں مانگیں، 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر، آخرت کی دعائیں مانگیں، مغفرت کی بھیک مانگیں۔ آپ کو آدھا گھنٹہ کیا، آپ 1 گھنٹہ بھی دعا مانگتے رہو گے تو آپ کی دعا ختم نہیں ہوگی۔ اللہ فلاں، ہم مانگتے نہیں ہیں اللہ فلاں کی مغفرت فرما دے، فلاں کی مغفرت فرما دے، فلاں کی مغفرت فرما دے، 25-50 نام لیں، اللہ اس کو ہدایت دے دے،
روس والوں کو ہدایت دے دیں، امریکہ والوں کو ہدایت دے دیں، افریقہ والوں کو ہدایت دے دیں، 25 ملکوں کے نام لیں. نہیں، آپ اپنی گھرست دکھائیں. اللہ کو یہ اللہ ہم چاہتے ہیں، یہ اللہ ہم چاہتے ہیں کہ افریقہ والے جنت میں چلے جائیں، اللہ ہم چاہتے ہیں روس والے جنت میں چلے جائیں، امریکہ والے جنت میں چلے جائیں. ہم چاہتے ہیں یا اللہ اپنی غرض دکھاؤ. اللہ پر مانگیں گے بھائی لمبی لمبی دعائیں. تو دعا کی ایمان، نماز، دعا. تو دیکھو ایک بات، سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.darsequran.com